فرما تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہے، کسی کے دل کو نہ دکھائے۔ اور اسلام اس بات کی دلیل دیتا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بہادر امتی وہ ہو سکتا ہے جو دشمن کو پچھاڑنے کا نام بہادر نہیں ہے، دشمن کو معاف کرنے کا نام میرا بہادر امتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اگر ہم نے یہ دل میں خیال کر لیا کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی نے میرے سامنے گستاخی کر دی، مجھے بھلا بھلا کر دیا، لیکن میرے آقا نے فرمایا معاف کر دیا۔ اگر ہمارے دل میں وہ نرم دل پیدا ہو گیا، ہمارے دل میں وہ خوف خدا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ عز و جل ہم نے ایک باغ لگا دیا، دین کے اندر ایک باغ لگا۔ یعنی حضور کی بات پر عمل کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آیا، 25-30 سال کا اڑیل جوان حضور کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج دن تک میں نے کبھی میٹھا کھایا نہیں، آج میرے میٹھے کھانے کی طلب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں گیا، وہ حضور رحمت للعالمین روز پہ اس کو تکیہ دیا، بٹھایا، آرام سے بٹھانے کے بعد صحابی رسول کو حکم دیا، غنی نورین اس کے لیے حلوہ تیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور دعوت کن کی کھا رہا ہے؟ حضور پاک کی کھا رہا ہے۔ آج ہمیں الحمدللہ سب کچھ ملتا ہے، پھر بھی ہم دین سے غافل ہیں۔ وہ میرے نبی کی دربار میں آ کے عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آج دن تک میٹھا نہیں کھایا ہے، میٹھے کی تمنا لے کر کے آیا ہوں، میٹھا میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی نورین کو آدیش دیا کہ عثمان اس کے لیے میٹھا حلوہ تیار کرو۔ اس کے لیے میٹھا حلوہ تیار کیا۔ حلوہ تیار کرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا بول اور کچھ خواہش ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ بھائی نکاح کے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے، کئی رشتہ پسند کیا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چاچا کی لڑکی ہے، میں غریب ہوں اس لیے مجھے دیتے نہیں۔ میرے آقا کریم نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد میں حضور رحمت للعالمین ارشاد فرمایا کہ تمہاری بچی ان کے رشتے میں دینا چاہتا ہوں، کیا تمہاری اجازت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیٹی میری ہے اور دینے والا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری بیٹی کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کسی کی دوسرے کے ہاتھ میں دے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ادھر نکاح کھانے کی تیاری کی، ادھر میٹھے کی تیاری کی۔ اتنے میں جبریل تمام فرشتوں کا سردار حاضر ہو گیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خواہش تو پوری ہونے دو، آگے اللہ مالک۔ اب اس کی شادی بھی کروا دی، اس کا میٹھا بھی دے دیا۔ جب اس کے گھر رخصت روانہ کیا تو رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا بھی ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دو، قائل کے گھر جانا، گھر کے باہر چوکی داری کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب چوکی داری کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ میرے مصطفیٰ نے لگائی کہ بھائی ان کے گھر میں کسی کی رونے کی آواز آ جائے تو مجھ تک آواز پہنچا دینا۔ مدینے میں جس کا بھی انتقال ہو جاتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود نماز جنازہ پڑھاتے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تب اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ ابھی کل ظہر تک کی تیری ڈیوٹی ہے۔ اب دوسرا دن چلا گیا، ظہر بھی چلی گئی، عصر بھی چلی گئی، مغرب کا ٹائم ہے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ بندہ حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس گھر کے اندر تو خوشی کا ماحول چل رہا ہے، کوئی غمی کا ماحول نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کیا بات ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میٹھا انہوں نے جو اپنی دل کی تمنا اور دل کی گہرائی سے کھانے کی نیت سے مانگ کر کے اپنی دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے لے گئے تھے گھر پہ، اور کھانے کا جب ٹائم آیا اس ٹائم کوئی سائل آ گیا، کوئی فقیر و فقرا آ گیا، کوئی مست القلندر آ گیا، اس کو انہوں نے اٹھا کر کے اللہ کے نام پر دے دیا۔ صدقۃ البلا، اللہ قرآن فرماتا ہے صدقہ ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے اور تمام بلاؤں کی وہ جڑ کو ختم کر دے دی۔ تو یعنی اپن کسی کو خدا کے نام پر دیتے ہیں نا تو اپنا ملتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنوں کو نہیں ملے گا۔ اپنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ بے شک ہم نے خدا کے نام پر خرچ کیا ہے، اللہ کے نام پر 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ اپنوں کو 1 کے بدلے 10 دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان، سبحان۔ تو انہوں نے جو میٹھا اللہ نام خرچ کر دیا، میٹھے کی کھانے والے نے سائل نے کہہ دیا کہ خدا تمہاری عمر کو لمبی عطا کرے، اللہ تمہارے باغ کو سلامتی عطا کرے،
اللہ تمہارے باغ کو ہرا بھرا کرے. ایک بار درود شریف پڑھو. اللہم صلی اللہم صلی علی علی شفیعنا نبینا مولانا محمد المبارک وسلم صلوات صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیک یا حبیب اللہ. بس اپنی یہی تمنا کہ بے شک جمعے کی نماز میں پابندی ہو. بس ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے سے بھائی چارے سے ملو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو. جو جس کو ملے گا اپنے مقدر سے ملے گا. بس امید ہونی چاہیے اللہ کے دربار میں. اللہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا ظالم ہو، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. ہمارے گناہ کم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی. اس کے دربار میں کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تکلیف مومن کی شان ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا بندہ ہوتا ہے میں اسی کو آزماتا ہوں. جیسا کہ شہید کربلا کو دیکھو، انبیاء کو دیکھو، ولیوں کو دیکھو، بڑے بڑے ابدالوں اور کتبوں کو دیکھو، ان کو کتنی تکلیفیں آئی. یعنی سچا جو مومن ہوگا اللہ اسی کو ہر طرح سے آزمائے گا. اور ہمارا یقین اور ایمان یہ ہونا چاہیے مولا اگر تیری طرف سے جو کچھ آتا ہم خوش ہیں. اگر کسی ظالم کی طرف سے تکلیفیں آتی اس کو ہٹا دے، اس کو گھٹا دے، اس کو مٹا دے، تاکہ ہمارا ایمان تیری ذات پر ہونا چاہیے. یعنی توکل تو اللہ، بندہ اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کر دے جس نے توکل کر دیا اللہ نے اس کی ہر مشکل آسان کر دی. وما علینا. 1:00 بج گئی.